السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اداروں کے درمیان سرد جنگ گرم ہو گئی ہے، لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ جو لڑائی اندر چل رہی تھی وہ باہر آ گئی ہے۔ ایک طرف سے فیصلے آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے آڈیو لیکس آ رہی ہیں۔ ایک اور آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے اور یہ آڈیو لیک اسی شخصیت کی ہے جن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 روز پہلے فیصلہ دیا تھا کہ ان کو بحال کر کے لاہور کا CCPO لگایا جائے۔ غلام محمود ڈوگر صاحب کو ہٹایا تھا الیکشن کمیشن نے پنجاب کی نگران حکومت کی سفارش پر، اور اس فیصلے کے پیچھے ظاہر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی۔ تو اب ان کو ہٹانے کے فیصلہ معطل ہونے کے بعد دھڑا دھڑ آڈیو لیکس آ رہی ہیں۔ ایک آڈیو لیک ایک جج صاحب کی آئی، اب ایک آڈیو لیک آ گئی ہے اپنے ڈوگر صاحب کی، اور ڈوگر صاحب بات کر رہے ہیں مسلم PTI کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، اور وہ آڈیو لیک بتا رہی ہے کہ ڈوگر صاحب بیسیکلی کس کا فیصلہ ہے کہ ان کو لاہور کا CCPO ہونا چاہیے، یا کون بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک غلام محمود ڈوگر صاحب لاہور نہیں آئیں گے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آ جاتے ان اکھیاں اڈیگ دیاں، یا پھر جب ان کو لاہور ہائی کورٹ طلب کر رہی ہے تو پھر وہ صاحب جو ہے وہ ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ ان کے وکیل جا کر کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی مرضی ہے، خان صاحب کی منشا ہے کہ غلام محمود ڈوگر صاحب لاہور کے CCPO ہوں، تب جا کر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کچورن بک سکے گا، تب جا کر عمران خان صاحب فکسڈ میچ میں جیت سکیں گے، ٹرافی لے سکیں گے۔ اور اسی طرح کے ظاہر ہے وہ فیصلے اور بھی آنے تھے، لگ یہ رہا ہے۔ اب کہانی بڑی دلچسپ موڑ میں داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک طرف ملک اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے، اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، اور یہ اعلان، یہ خبر کسی اور نے نہیں دی، ایک ذمہ دار وفاقی وزیر نے دی ہے، وزیر دفاع نے دی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے، ہو رہا ہے نہیں، ہو چکا ہوا ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، آ گئی ہے، تو پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہوا ہے، یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا، اس پر بعد میں۔ لیکن اس دوران یعنی ملک کا عالم یہ ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا، لیکن اداروں کے اندر لڑائی اس نہج پر پہنچ گئی ہے، ہم سندھی میں اس کا لفظ کہتے ہیں ڈنڈا پٹ، پنجابی میرا خیال ایک دوسرے کے بال نوچنا جو ہوتا ہے اس کو، وہ ایک دوسرے کے بالوں کو ہاتھ ڈالے ہوئے اداروں نے۔ اور اندر جو لڑائی تھی، ہمیں پتا تھا کہ اندر بڑی لڑائی چل رہی ہے، لیکن آئینی ادارے تھے، آئینی اداروں کے اوپر اب سپریم کورٹ کے بارے میں بندہ بیٹھ کر یہاں پر کیا بات کرے، ڈر بھی، احترام بھی، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر ایسی باتیں کرے تو بندہ اپنے کیا کہتے ہیں تن سے خود ہی کپڑے اتارے، خود کو خود ننگا کرے کہ ہماری عدلیہ، ہماری جوڈیشری یہ ہے۔ یعنی جج صاحبان کی جو جج صاحب ابھی تو ایک کی آئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ بہت سوں کی ہے، بلکہ ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ ایک اور جو ہے وہ بڑے جج صاحب کی تو ایک ویڈیو ہے، تو اس پر بھی میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، وہ بھی بڑا سنسنی خیز اور خطرناک قسم کی چیز ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ ہے لڑائی۔ ظاہر ہے یہ ویڈیوز، یہ آڈیوز نہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، نہ کوئی حکومت کے اندر اتنی ہمت ہے، طاقت ہے کہ اس طرح کی کسی کی ججوں کی ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈ کرے۔ یہ کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ بقول عمران خان صاحب یہ کریں، ان کو کرنے کی اجازت ہے، ان کو کرنی چاہیے آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ، تو وہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سزا انہی آڈیوز اور ویڈیوز کی وجہ سے دی گئی کہ لوگ ان کے پاس، بڑے اداروں کے پاس، طاقتوروں کے پاس جج صاحبان کی ویڈیوز تھیں۔ تو خیر یہ لڑائی جو ہے یہ پہلے تو اندر چل رہی تھی، اب یہ لڑائی آگے اوپر آ گئی۔ اب لڑائی کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے، ایک ادارے کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا تھا، ہم عمران خان صاحب کو غلط لائے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے نواز شریف کو نااہل کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھا، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے پاکستان کے سیاسی سسٹم کو توڑا۔ وہ ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اپنے کر رہے ہیں، غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہے آپریشن رد العمران۔ تو عمران خان صاحب، پروجیکٹ عمران خان صاحب لانچ کرنے والے بھی ان کی پراپرٹی تھا، انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، وہ کر رہے ہیں۔ تو باقیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اچھا ایک جو حصہ ہے اس کا وہ ازالہ کرنا چاہ رہا ہے، دوسرا حصہ اس کو تحفظ دے رہا ہے۔ لڑائی ان کے درمیان ہے۔ یہ لڑائی پاکستان کے ایک تو بڑا ادارہ ہے اور دوسرا ظاہر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ان کے درمیان ہے۔ لیکن وہ طاقتور ڈپارٹمنٹ ہے جو اس ادارے کو کنٹرول کیا کرتا تھا۔ بقول جنرل قمر جاوید باجوہ
کہ عمران خان صاحب کو جو ان کا بنی گالہ والا کیس تھا اس میں ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانا تھا، اور میں نے فیض کو کہا کہ جا کر ثاقب نثار کو کہو. یعنی فیض کون؟ فیض حمید، میجر جنرل فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھے. ان کو کہا کہ جا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہو کہ جناب یہ فرمان آیا ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اسی طرح عمل کیا. نہ عمران خان صاحب نے ثابت کر سکے کہ بنی گالہ انہوں نے کیسے اور کس پیسے سے خریدا تھا، نہ ان کے انٹرویوز، ایک انٹرویو دوسرے سے بالکل اپنا برعکس. اس کے باوجود عدالت نے کہا کہ نہیں، عمران خان سے بڑا تو صادق اور امین کوئی ہے نہیں، کیونکہ پروجیکٹ لانچ کرنا تھا. تو اب وہ اپنا باجوہ صاحب اور فیض حمید چلے گئے. ادارے نے کہا کہ ہم سے بلنڈر ہو گیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. وہ ادارہ سدھارنا چاہ رہے حالات کو، لیکن فیصلوں سے نظر آ رہا ہے کہ دوسرا ادارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں تحفظ دے رہا ہے. جو آڈیوز ہیں میں ان کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، اور جو کل خبر آ رہی ہے اسلام آباد سے، قیوم صدیقی صاحب کی خبر ہے، کچھ سورسز کی خبر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جج صاحبان ہیں ان کا ایک غیر رسمی اجلاس ہوا، جس میں ایک جج صاحب نہیں تھے، باقی تمام تھے. اور جن جج صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اب تو معاملہ آگے نکل گیا اس لیے میں بھی نام لے لیتا ہوں، مظہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ استعفے دو. سپریم کورٹ کے اندر اپنی لڑائی بڑے عرصے سے چل رہی ہے. یعنی آپ یہ لڑائی بینچ کے اندر نظر بھی آئی ہے. کسی بھی قسم کی آئینی پٹیشن، پولیٹیکل کیس جس میں خاص طور پر عمران خان صاحب پٹیشنر ہیں، اس میں ایک طرح کے ہم خیال جج بیٹھ جاتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے ہم خیال بینچ. 3-4 ہم خیال جج بیٹھ جاتے تھے. پھر ادارے کے اندر لڑائی، سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر، کہ بھائی نیچے سے جو ایلیویشن کے لیے ہائی کورٹ سے جج آ رہے ہیں وہ مخصوص ذہن والے ججوں کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، سینئرز کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ لڑائی بڑی پرانی چل رہی سپریم کورٹ میں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نظر انداز کرنا، دوسرے جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کو نظر انداز کرنا، اور ہر سیاسی فیصلہ، ہر آئینی پٹیشن کے اوپر ایک ہی جو ہے وہ بینچ بنانا، جس کو ہم خیال بینچ کہا جاتا تھا. تو وہ لڑائی پہلے ہی چل رہی تھی. تو خبر یہ ہے کہ اجلاس میں دیکھا گیا کہ آڈیو لیکس پر کیا کرنا چاہیے. تو اس میں جو ہم خیال ججوں کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب، وہ بھی ان کے ہم خیال ججوں کے کہہ رہا ہوں، جو دوسرے ہم خیالوں کے مخالف جج صاحبان ہیں، جنہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس، یہ آڈیو ہے، اس حقیقت ہے، اور آپ استعفیٰ دو. مظہر علی نقوی صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا. مطالبہ کیا کیا گیا؟ ان کے اوپر برادر ججوں نے ان کو کہا کہ جی آپ مطلب نہیں اب جاری رکھ سکتے کام. دوسرا قدم یہ ہے کہ حکومت نے ریفرنس بھیج دینا ہے. وہی ملک قیوم صاحب والی سچویشن بن گئی ہے. تو اس میں بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب، وہ بھی مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے مخالف سمت میں کھڑے ہو گئے. وہ بھی ان میں ہے کہ جی ہاں یہ معاملہ گڑبڑ ہے. تو یہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے معاملہ. یعنی ایک ظاہر ہے اس کے پیچھے مطلب اب اس کے پیچھے وہ جو پولیٹیکل فیصلے آ رہے ہیں، جس سے عمران خان صاحب کی سیاست کو دوام مل رہا ہے. تو دوسرا ادارہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو میں نے گزارش کی نا کہ وہ تو چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اون پہ سیاست کرے. عمران خان صاحب تو اپنے اون پر سیاست کر ہی نہیں سکتے نا. اس فوج کو یا فوجی جو کمان ہے ان کو یا ہماری اعلیٰ عدلیہ کو سے زیادہ بہتر کس کو پتہ ہوگا کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو سیاست میں فٹ کرنے کے لیے نواز شریف کو فکس کر دیا، نواز شریف کو نکال دیا پاکستان کی سیاست سے، تاحیات نکال دیا. نواز شریف کو آج بھی ان کی حکومت ہوتے ہوئے بھی میڈیا پر اس طرح نہیں چلایا جاتا. میڈیا ڈر ڈر کر چلاتا ہے کہ کہیں کوئی عدالت، کیونکہ عدالت کا آرڈر ہے کہ نواز شریف کو آپ لائیو نہیں، نواز شریف کی خبر نہیں چل سکتی. عدالت کا فیصلہ ہے. اس طرح کے فیصلے عمران خان صاحب کے لیے ہے. تو لڑائی بڑھ گئی ہے. یہ لڑائی آپ دیکھیں کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان تو تھی ہی، پارلیمنٹ مقننہ آپ نے دیکھ لیا. یہ لڑائی عدلیہ اور الیکشن کے درمیان تو بہت پرانی ہے، سینٹ کے انتخابات سے لے کر 2021 سے. یہ لڑائی صدر اور الیکشن کمیشن، یہ بھی آئینی ادارے ہیں دونوں، ان کے درمیان بھی چل رہی ہے. یہ لڑائی خفیہ ہاتھوں
اور ہمارے جو دیگر ایک بڑا ادارہ ہے ان کے درمیان بھی چل رہی ہے، کیونکہ آڈیوز ویڈیوز تو ظاہر ہے کس کے پاس ہوں گی، وہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں۔ اب کہانی بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب ایک دن فیصلہ آتا ہے اور اس سے 2 دن بعد آڈیو آ جاتی ہے۔ اب جو نئی آڈیو ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن جتوان کر دینے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک، وہ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بڑا خطرناک ٹویٹ ہے، وہ میں اب اس طرح نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی ایک پراپر بندوبست ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کا ماحول چاہ رہے ہیں ان کو اس طرح کا ماحول دیا جائے، وہ جو چاہ رہے ہیں ان کو دیا جائے۔ 90 دن کے اندر اندر پنجاب کے انتخابات کروانا، اگر اس کو ڈیلے کیا جائے گا تو میں آج بھی اس کی ڈیلے کرنے کے مخالف ہوں، کل بھی مخالف ہوں گا، لیکن عمران خان کی مرضی کے افسروں کا تقرر، اصل گڑبڑ یہ ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی، پرویز الہی صاحب کی بیوروکریسی نے جانا ہے تب جا کر پنجاب میں انتخابات کسی حد تک فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پرویز الہی صاحب کی جو بیوروکریسی تھی ان کے تبادلے کرنے کے اوپر فیصلے آنا شروع ہو جائیں۔ یہ یہاں پر گڑبڑ ہے۔ تو پھر جن کو یہ گڑبڑ لگ رہی ہے اور جن کے ہم تو بات کر سکتے ہیں نا، پھر جن کے پاس کچھ ہے وہ آڈیوز لا رہے ہیں سامنے۔ اب یہ جو آڈیو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی غلام محمود ڈوگر صاحب کے ساتھ، وہ پوچھتی ہیں کہ جی ڈوگر صاحب کیا بنا، آپ کی بحالی ہو گئی، آپ کو آرڈر مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ابھی آرڈر مل جائے گا سپریم کورٹ میں، ہمارے بندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کیوں ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی ججوں کا دستخط وغیرہ ہونے ہوتے ہیں، اور دستخط اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کاپی شاپی جو ہے وہ جب بینچ اٹھ جاتے ہیں یا مطلب اس کے بعد ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو بہت تشویش ہے، بہت کنسرن ہے ان کو، اور تو پھر آج رات ہمارے لیے خاموشی ہوگی نا۔ یہ مطلب کیا ہے کہ آپ آگے ہیں نا، اب ہم سکون سے ہیں نا۔ یعنی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی عمران خان صاحب جو اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے، جنہوں نے پاکستان میں انتشار کی کیفیت بپا کیے رکھی، لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ چھوڑ دیا، پھر لانگ مارچ کیا، 28 اکتوبر کو شروع کیا، 26 نومبر کو راول پنڈی جا کر انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ لوگ آ رہے ہیں، میری مرضی کا آرمی چیف لگاؤ ورنہ میں اسلام آباد پر، اور بلکہ GHQ کے اوپر بھی اشارے کیے تھے، ہم جا کر وہاں دھرنا دے دیں گے۔ 50 لاکھ کیا 5000 لوگ بھی نہیں آئے تھے، 10,000 لوگ آئے ہوں گے میکسیمم، چلیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مطلوبہ لوگ نہیں آئے، اوقات پتہ چل گئی، واپس آ گئے۔ اب وہ خان صاحب کی فرمائش ہے کہ مجھے لاہور کا CCPO اور پنجاب کی پولیس میری مرضی کی چاہیے، تو وہ فیصلہ بھی آ گیا۔ میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک چیز ان کے اندر ایک اصولی ڈیسیشن ہو چکا ہوا ہے، کل بھی الیکشن کمیشن میں مشاورت ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب آگے چل کر دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گا کہ دوبارہ تبادلے کا جو اپنا اگر پنجاب حکومت سفارش کرتی ہے کہ جی دوبارہ تبادلہ کر دیا جائے، کیونکہ ابھی تو سپریم کورٹ نے کہا ہے نا کہ جی ڈوگر صاحب کو تھرو پراپر وے جو تھا اس کے ذریعے نہیں ان کو ہٹایا گیا، زبانی سفارش کے ذریعے ہٹایا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ پراپر ایک اپلیکیشن آ جائے الیکشن کمیشن کو، سفارش آ جائے پنجاب کی نگران حکومت کی، تو دوبارہ ہٹا دیں، کیونکہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کل اپنے ویلاگ میں کہ الیکشن کمیشن یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ڈوگر کو برقرار رکھا جائے گا پنجاب کا لاہور کا CCPO، تو پھر لاہور کی حد تک تو فری اینڈ فیئر انتخابات ممکن نہیں ہوں گے، تو لہٰذا لاہور کی حد تک ہم ہو سکتا ہے انتخابات کروائیں ہی نہ۔ یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے الیکشن کمیشن، ڈیسیجن ابھی اس طرح ہوا نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ایک تھاٹ پروسیس جو چل رہا ہے الیکشن کمیشن کے اندر۔ تو کل مشاورت بھی ہوئی ہے اس پر۔ دوسری چیز جو ہے اداروں کے اندر لڑائی کی، اب یہ سارا آپریشن رد العمران کا نا، ظاہر ہے ریزسٹنس تو آتی ہے نا۔ اب عمران خان صاحب جن کے لیے اتنے سال کئی دہائیاں لگا کر ارباں خرباں روپے لگا کر جن کو اپنا بویا گیا تھا، تو آسانی سے تو ختم نہیں ہونا۔ سیاسی طور پر وہ ہو گیا ہے، لیکن سازشیں تو چل رہی ہیں نا۔ صدر مملکت نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو
تو الیکشن کمیشن نے وہ جو انداز ہے صدر کا ان کو مخاطب کرنے کا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہو، تم ہی کہو کہ انداز گفتگو کیا ہے، تو یہی کہا الیکشن کمیشن نے کہ بھئی یہ کیا انداز گفتگو ہے بھائی، ہم آئینی ادارے ہیں، آپ بھی آئینی ادارہ ہیں، ہم بھی آئینی ادارہ ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بحث، یہ کوئی نامناسب چیز ہے یہ۔ لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ صدر نے کیونکہ دعوت دی ہے، مدعو کیا ہے کہ آئیں مشاورت کریں، تو اس کے لیے وہ جائیں گے اور الیکشن کمیشن وہاں جا کر صدر صاحب سے مشاورت بھی کرے گا۔ لیکن پھر اس میں اگر صدر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو الیکشن کروائیں، تو الیکشن کمیشن کہے گا کہ بھائی یہ رادھا ناچنے کے لیے 9 من تیل چاہیے، وہ کہاں سے آئے گا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے سیکیورٹی چاہیے، اس کے لیے اسٹاف چاہیے، جو جوڈیشل اسٹاف ہوتا ہے وہ تو یہ سارا دے دو تو ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ تو لڑائی وہیں رہے گی، لڑائی مزید بڑھے گی۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کو جو بھی لائے تھے، ملک تو دیوالیہ کر گئے، اب اداروں کے اندر جو لڑائی ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور دوسرے ادارے سپریم کورٹ کے سامنے اندر کھاتے کھڑے ہو گئے۔ یہ آڈیو لیکس اسی کا شاخسان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحب مزار علی نقوی صاحب وہ ریزائن کرتے ہیں، ان سے ریزائن لیا جاتا ہے، یا معاملہ جوڈیشل ریفرنس جائے گا، کیونکہ ایک اور جوڈیشل ریفرنس بھی لاہور ہائی کورٹ کے ایک بڑے جج کے خلاف وہ بھی تیار کھڑا ہوا، اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور دیوالیہ والا معاملہ بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔